موت کی رات۔ دروازے پر دستک دینے والے یہ نہیں جانتے تھے یہ گھر موت کی ایسی وادی ہے جہاں آنے والے کبھی زندہ نہیں ملتے۔ فیصل مشتاق کی لکھی گئی ایک کہانی۔ سردیوں کی اندھیری رات میں ہر طرف موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سناٹے میں صرف بارش کی چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ اسی لمحے ہاؤس نمبر 333 کے سامنے ایک رکشہ رکا جس سے معذور لڑکی بمشکل باہر نکلی۔ رکشے والے تیز بارش کی وجہ سے ایک منٹ بھی نہ رکا اور فوراً رکشہ لے گیا۔ ہاؤس نمبر 333 کا بورڈ تیز ہوا سے ہل رہا تھا۔ سنسان سڑک اور خوفناک درختوں کے درمیان واحد ہاؤس نمبر 333 بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے من میں ڈر کی لہر دوڑی، پھر بمشکل قدم بڑھائے اور ڈور بیل بجا دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھڑکھڑاہٹ سے کھلا۔ سامنے اس کی ہم عمر لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں شائقہ۔ کون شائقہ؟ اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ آپ بھول گئی آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا، آپ اپنا گھر کرائے پر دینا چاہتی ہیں۔ اوہ ہاں آئیے۔ اس نے شائقہ کو اندر آنے کی اجازت دی اور اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ کیا تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ شائقہ نے اس کی تقلید میں چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری دادی میرے ساتھ ہیں۔ اور ماں باپ؟ میرے ماں باپ مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سے دادی میرا خیال رکھتی ہیں۔ میں بھی اس شہر میں نئی ہوں، اخبار میں تمہارے گھر کا اشتہار دیکھا تو رات کو ہی چلی آئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے سرگوشی کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ہنس دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، فضول باتیں مت کرو۔ مجھے بتاؤ تم مجھے کون سا پورشن کرائے پر دو گی؟ نیچے والا؟ اوکے۔ وہ اپنا سامان بمشکل ہاتھ سے گھسیٹتی اندر گھس آئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہی لڑکی صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شائقہ نے جب ایک نظر ٹی وی کی طرف دوڑائی تو خوف کے مارے اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیا؟ ٹی وی کے اندر کوئی بھوت ہے؟ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹی وی بالکل نارمل ہے اور میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ لگتا ہے تم تھک چکی ہو، آرام کرو۔ شائقہ سر پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں بیڈ پر گر گئی۔ غنودگی کے عالم میں اسے کئی خوفناک آوازیں سنائی دی۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ کون ہے؟ کوئی ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی ساریہ آ گئی۔ ہاں میں ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ دراصل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، بلکہ جب سے تم آئی ہو مجھے اپنے گھر میں ہی خوف آنے لگا ہے۔ بکواس بند کرو، ضرور تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ نہیں پلیز مت جاؤ، میری دادی اکیلی سو رہی ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایک رات یہاں رک جاؤ، بے شک صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ شائقہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ گویا رونے لگی۔ میری دادی اوپر کے کمرے میں اکیلے سونا پسند کرتی ہیں، انہیں کسی قسم کا شور و غل پسند نہیں۔ اس وقت میں انہیں نہیں جگا سکتی، تم پلیز میرے کمرے میں سو جاؤ، اس طرح ہم دونوں کا ڈر کم ہو جائے گا۔ اس نے روتی آواز میں کہا تو شائقہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ اب ایک کمرے میں دونوں علیحدہ علیحدہ پلنگ پر براجمان تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے زوردار آوازیں آنے لگیں۔ یہ ایسی خوفناک آوازیں تھیں جیسے کوئی اسپیکر میں بے سرا بول رہا ہو۔ وہ دونوں گھبرا گئیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ شائقہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم منحوس ہو۔ میں کب سے یہاں رہ رہی ہوں، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، مگر آج تمہارے آتے ہی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہ سب کہہ ہی رہی تھی کہ لائٹ آف ہو گئی۔ وہ دونوں مزید خوفزدہ ہو گئیں۔ مجھے لگتا ہے تم شائقہ نہیں، کوئی ڈائن ہو اور تم مجھے مارنے آئی ہو۔ بکواس مت کرو، میں سیدھی سادی لڑکی ہوں، بلکہ مجھے تو تم سے خوف آ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ اچانک برتن کوٹنے کی آواز آئی۔ یہ رات کے وقت اس وقت برتن کون توڑ رہا ہے؟ شائقہ نے کہا۔ وہ میری دادی، انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، شاید وہ اٹھ گئی ہیں، اب جب تک وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گی انہیں نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شائقہ نے تکیے سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر کے ماضی کے منظر کو سوچنے لگی۔
شائقہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس نے ماسٹرز کر رکھا تھا۔ وہ جاب کر کے اپنا لوہا منوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نوکری کر کے تجربہ حاصل کرے اور اپنے پورے خاندان میں سے اول بہادر خاتون کہلائے۔ اسے خطروں سے لڑنے کا بڑا شوق تھا۔ دل میں کئی میدان تھے جن کو وہ فتح کرنا چاہتی تھی۔ نئے شہر میں آئی تو اس کی دوست ماریا کے سوا اسے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو ہی اس نے اخبار میں کرائے کے گھر کا اشتہار دیکھا تو فوراً موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے رکشے پر لمبی مسافت کے بعد پہنچ گئی، مگر اب اسے یہاں آ کر سب الٹ لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک دیتی۔ وہ کافی دیر سوچوں میں ڈوبی رہی۔ بالآخر وہ کمرے سے باہر آئی اور کچن کی طرف بڑھی۔ شدید پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کچن کے اندر گئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے فریج کا دروازہ کھولا تو وحشت کے مارے اس کا دل منہ کو آ گیا۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی اور اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ اتنی دیر میں ساریہ بھاگتی ہوئی شائقہ کے قریب آئی۔ کیا ہوا، تم نے چیخ کیوں ماری ہے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ وہ میں نے ابھی فریج میں لڑکی کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں۔ تم پیچھے ہٹو، میں ابھی فریج کو دیکھتی ہوں۔ وہ فریج کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ فریج میں محض کھانے کا سامان موجود تھا۔ شائقہ کے حیرت کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہے، خام خواہ کیوں ڈراتی ہو؟ مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ یہ سراسر تمہارا وہم ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے پیاس کی طلب ہوئی تو پانی پینے کے لیے کچن کی جانب آ گئی، مگر یہاں کا منظر دیکھ کر میری حالت بری ہو گئی۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ اسی لمحے ایک پراسرار آواز نے انہیں چونکا دیا۔ مجھے کھانا دو، مجھے خون چاہیے، جلدی کرو ورنہ میں سب ختم کر دوں گی۔ یہ بے حد پراسرار آواز تھی جو کسی بوڑھی عورت کی لگ رہی تھی۔ آواز یقیناً اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ دیکھو یہ آواز سنو۔ شائقہ نے منہ پر انگلی رکھ کر ساریہ کو اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تم کس آواز کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بکواس بند کرو، یہ تمہاری دادی کی آواز ہے۔ ضرور تم دونوں چڑیل ہو جو مجھے مار دینا چاہتی ہو، مگر میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے تمہاری دادی کے کمرے میں ضرور جا کر دیکھوں گی۔ نہیں، تم ان کے کمرے میں مت جانا، وہ کوئی چڑیل نہیں۔ ساریہ بتاتے ہوئے غمزدہ ہو گئی۔ پھر کیا ہے حقیقت؟ شائقہ نے مزید کہا۔ دراصل میرے والدین کی موت کار کے ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی، جس کا صدمہ میری دادی برداشت نہ کر سکیں اور دماغی طور پر توازن کھو بیٹھی۔ اب وہ عجیب اور بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ میں نے اس شہر اس لیے لے آئی تاکہ یہاں رہ کر ان کا علاج کروا سکوں۔ بہت اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو، مگر تمہارا یہ ڈرامہ میں ہرگز نہیں سنوں گی، شائقہ نے تیزی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ کر فوراً دادی کے کمرے میں گھس گئی۔ چند ہی لمحوں بعد دادی اور شائقہ کی ملی جلی خوفناک چیخیں برآمد ہوئیں، جس سے نیچے کھڑی ساریہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی دادی کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی حالت درست کرتے ہوئے جلدی سے کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ خوف اور وحشت سے دل پھٹنے کو آ گیا۔ ٹانگیں بری طرح کانپنے لگی۔ شائقہ کا جسم ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا، جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا شائقہ کو بری طرح نوچ نوچ کر کھایا گیا ہو۔ اس کے وجود کا ہر مردہ حصہ اس کی بری طرح ہونے والی موت کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی وہ اسی دہشتناک منظر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دادی کے چیخنے کی آواز چھت سے آئی۔ وہ بری طرح آواز کی تقلید میں چھت کی طرف بھاگی۔ چھت پر پہنچتے ہی جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، شاید ہی کسی ذی نفس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ دادی کا جسم ایک طرف مردہ ہو کر پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں سے خون چوس کر بے جان کر دیا ہو۔ چھت پر بے پناہ کووں کا ڈیرا تھا۔ کوے زور زور سے دادی کے جسم سے گوشت نوچ کر کھا رہے تھے، جبکہ اس کے سامنے ہی بیٹھی ایک نوجوان لڑکی ٹانگوں میں سر دبائے بری طرح رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میری دادی کی قاتل! میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ساریہ غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ لڑکی کا چہرہ بری طرح پگھلنے لگا، جسم کا سائز بڑھنے والا، کپڑوں پر خون آنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی اور پھر مکروہ ہنسی ہنسنے لگی۔ پہچانا مجھے؟ شائقہ؟ ہاں شائقہ، اس نے غصے سے جواب دیا۔
کون ہو تم میری دادی کے قاتل ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تو تب جب تم خود بچو گی۔ چڑیل ہنسی، کیا مطلب، تم بتاتی کیوں نہیں کون ہو تم؟ میں شائقہ، ایک عام سی بھولی والی لڑکی جو صدیوں سے اس گھر میں رہتی ہے۔ جانتی ہو جس عورت سے تم نے یہ گھر خریدا وہ کون تھی؟ وہ میں تھی، مگر اس وقت میں نے اپنا چہرہ بدل لیا تھا۔ تمہارے ہی گھر میں آ کر میں نے تمہیں سے ڈرامہ رچایا اور تمہیں ڈرانے کی کوشش کی اور کہا تم کوئی چڑیل ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس رہی۔ پیاری ساریہ، میں بہت ظالم ہوں۔ جو بھی اس گھر کو خریدتا ہے یا رات گزارنے آتا ہے ان کو اسی طرح ڈراتی ہوں اور پھر مقررہ وقت آنے پر ان کو ابدی نیند سلا دیتی ہوں۔ تم نے حقیقت میں چڑیل نہیں دیکھی ہوگی، مگر تمہیں موت سے قبل میں تمہیں اپنا روپ دکھا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کے دانت لمبے ہو گئے، ہاتھوں کے ناخن تلواروں کی مانند لمبے اور نوکیلے ہو گئے، چہرے پر جھریاں سی پڑنے لگیں اور بالوں نے اس کا چہرہ مکرو سا کر دیا اور وہ آدھی لڑکی اور آدھی بنمانس جیسی شکل اختیار کرنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ساریہ کے پیٹ میں نوکیلے ناخن پیوست کر دیے۔ اس نے ساریہ کے جسم کا خون بری طرح چوس لیا اور پھر وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتی رہی۔ ساریہ اور اس کی دادی کو چھت پر سے دھکا دیا اور مکرو ہنسی ہنستے غائب ہو گئی۔ پولیس کو تفتیش کے بعد ہی معلوم پڑا کہ شاید پاگل دادی کو بچاتے بچاتے ساریہ بھی چھت سے گر گئی۔ آج ان کی موت کو سال گزر گیا تھا۔ تیز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور شائقہ کے گھر پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دو میاں بیوی مدد کی التجا کرتے ہوئے ایک رات رکنے کی گزارش کرنے لگے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ ایک رات ہی ان کی بھیانک موت کی رات تھی جس سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔